رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نہایت ہٹ درم مخالف ہے نا، انہوں نے بھی رسول اللہ کے اس خطبے کے ان الفاظ کو اپنی کتابوں میں رقم کیا۔ ایک رسول اللہ کا بہت بڑا ناقد، اس خبیث کا میں نام نہیں لیتا، وہ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ بہرحال رسول اللہ نے ان خطبات میں جب یہ ایک بات کہی نا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت تھی، تو یہ بات دیکھ لیں، ایک دنیا پرست انسان ہے، رسول اللہ کے اوپر تنقید کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے وہ بھی کہنا شروع ہو گیا کہ یہ بات بہرحال پیغمبرانہ ہے، یہ بات بہرحال پیغمبرانہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس قوم، جس کنبے، جس قبیلے، جس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اس پہ فخر کرتا ہے۔ آپ دنیا کے لیڈر اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے لیڈر ہیں وہ کوئی قوم کے اوپر بنا، کوئی قبیلے کے اوپر بنا، کوئی کنبے کے اوپر بنا، کوئی وطن کے اوپر بنا، کوئی عصبیت کے اوپر بنتی ہے چیز، لسان کے اوپر بنے، زبان کے اوپر بھی بنے۔ مثال دے رہا ہوں، چنگیز خان ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو اپنے خان ہونے پہ یا منگول ہونے پہ فخر ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلہاڑی چلائی ہے تو اتنی عظیم چلائی ہے کہ یہ کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے، اور عربی زبان زبانوں میں سب سے افضل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو دین کی زبان ہوتی ہے، جو وحی کی زبان ہوتی ہے، اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر، اب یہ قرآن کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ تو قیامت تک کے لیے عربی زبان کی فضیلت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا ایک عجیب، اس لیے اس کو لوگ کہتے ہیں انسانی حقوق کا چارٹر بھی ہے۔ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو جملے تھے جس معاشرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے تھے یا جن قوموں تک یہ دین کی تبلیغ پہنچنی تھی، ذرا ان جملوں کے اوپر ان قوموں کو سامنے رکھ کے غور کیجئے گا۔ آج امریکہ اور یورپ ہمیں بڑے ترقی یافتہ اور بڑے مہذب لوگ دکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل کہہ رہے ہیں کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ دور جدید کا سب سے مہذب معاشرہ اس جملے کو ہضم کرنے میں 1500 سال لگاتا ہے۔ آج سے صرف 100 سال قبل بھی وہاں بیٹھا ہوا کالا کسی گورے کے ساتھ یونیورسٹی میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ اس کو سب سے مہذب معاشرہ سمجھتے ہیں؟ کالوں کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن یورپ میں، امریکہ میں ہوئی ہے، آج آپ امریکہ کو انسانی حقوق کا، آپ کو کیا پتا وہاں پہ کالے لیڈروں نے کتنی جد و جہد کی ہے اور کس طرح کے ظلم و ستم، آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ ڈاکٹرز جنہوں نے بہت سی ادویات ایجاد کی ہیں اور جن کو اس وقت محسن امت، محسن پوری انسانیت مانا جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے یہ والی، جی چلو پینسلین وغیرہ کی بات نہیں کرتا، بعض ایسے ڈاکٹر ہیں آپ اٹھائیں، انہوں نے جب تجربہ کرنے کی باری آئی تو چوہوں کے اوپر یا جانوروں پہ نہیں کیا، کالوں کے اوپر کیا۔ اٹھائیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مسترد کر دوں گا۔ اس ڈاکٹر کو محسن کہا جاتا ہے انسانیت کا، کہ جس نے کالے کو ویکسینیشن کی جب ایجاد ہوئی تو وہ اس کی سب سے پہلا تجربہ کالوں پہ کرتے تھے، اور اس کا جو رزلٹ نکلے، حتیٰ کہ اللہ معاف کرے، آپ آج گوگل اٹھائیے، جو آپریشن کی ابتدا جب ترقی ہو رہی تھی تو انسان کو کس حصے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ کالے کو وہاں سے چیر کے دیکھتے تھے، اور چمڑیاں ادھیڑی گئی ہیں کہ سکن پوری اتار دی جائے، تو وہ سکن اتاری ہے تو کالے کی اتاری گئی ہے۔ جائیے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں، جائیے تحقیق کی۔ 1500 سال بعد جو معاشرہ جس کو آپ مہذب سمجھتے ہیں جہاں پہ پہنچا ہے، رسول اللہ 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی مرد کو کسی عورت پہ بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بات جب انسان جنرل کر رہا ہوتا ہے اس کو جنرل لینا چاہیے، اس کی جزیات ہیں، اس کی ضمنیاں ہیں،
لیکن اصول مساوات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیان کر دیا، کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تمام عموم بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استثناء قائم کیا۔ اور قرآن پاک کا بھی یہ اسلوب ہے، قرآن پاک نے بھی یہی کیا۔ ہم نے قبائل بنائے ہیں، ہم نے شعوب بنائے ہیں تمہارے تعارف کے لیے، ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے لیے برادریاں، کنبے، قبیلے ہیں، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی اسی آیت کی ٹرانسلیشن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ہاں، افضلیت کا معیار ہوگا تو تقوی ہوگا، تقوی، اللہ کا خوف۔ جو بندہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا اس کو فضیلت حاصل ہے، اس کو فضیلت ہے۔ ایک مثال شاید آپ کو دوں تو بات سمجھ آ جائے۔ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ابو لہب، ان کے بارے میں رسول اللہ کے چچا آتا ہے، گورا چٹا چہرہ تھا اور سفید رنگ فخر کی علامت گویا اس معاشرے میں بھی موجود تھا۔ سرخ و سفید چہرہ اس معاشرے میں بھی فخر کی، خوبصورتی کی علامت رہا ہے، اسی لیے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اونچا قد ہے، طاقتور ہے، تندرست ہے، رسول اللہ کا چچا ہے، ہاشمی، قریشی، مطلبی، رسول اللہ کو نہیں مانا۔ قرآن پاک میں کیا آیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ دوسری طرف رسول اللہ کا ایک ادنا سا غلام حبشہ سے چل کے آیا، کالا رنگ ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے جاذبیت تو تھی، لیکن محدثین نے ان کے نین نقش بھی لکھے ہیں، چپٹا ناک تھا، چہرے میں حسن و جمال نہیں تھا، کالی رنگت تھی، نہ حسب ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ قریشی ہے، نہ مطلبی ہے۔ یہ ہاشمی، قریشی، مطلبی ہے، عرش سے آواز آتی ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے دونوں، اور یہ کالا حبشہ کا غلام ہے، رسول اللہ کی نوکری کی ہے، چاکری کی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کوڑے کھا کے بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ رسول اللہ معراج پہ گئے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، بلال کی عظمت پہ بھی ہم قربان جائیں۔ پہلے آسمان پہ جبریل ہمراہ ہیں، دوسرے پہ بھی ہمراہ ہیں، تیسرے پہ بھی، چوتھے پہ بھی، ساتویں پہ بھی، سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، جبریل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ وہاں سے جہاں پہ جبریل نے رسول اللہ کو کہا اب اگلا سفر، یہ میری آخری منزل ہے، یہاں سے میں اوپر نہیں جا سکتا، رسول اللہ نے جب وہاں پہ قدم اٹھائے تو واپس آ کے کہا آئی نا بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلایا جائے۔ بلال آئے تو کہا جس مقام پہ جبریل بھی آگے نہیں تھے گئے اس سے بھی اوپر گیا، تو مجھے بلال تیرے قدموں کی، تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آئی۔ تو زمین پہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تقوی بنیاد ہے عزت کی، تقوی بنیاد ہے فضیلت کی، تقوی بنیاد ہے۔ لیکن اس بات سے آپ نے یہ اخذ نہیں کرنا، کچھ لوگ عجیب ہٹ درم سے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ کی حدیث پہ تنقید کرنے کی خاطر عجیب و غریب باتیں ایجاد کرتے ہیں۔ اچھا جی، پھر سب بھی برابر ہیں؟ اللہ کے بندو، بطور انسان، بطور آدمیت سب برابر ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدم کے نسل ہونے کی وجہ سے آدم ہی کے تو بیٹے ہو، اور یہ قرآن کی آیت بھی اس طرف بھی آتے ہیں۔ ہم سب کس کے بیٹے ہیں؟ آدم کے۔ ہم سب کی ماں کون ہے؟ حوا۔ اور بھائی چاہے شے ہو اس کی ماں اور باپ بھی آدم ہے، چاہے جٹ ہو اس کا ماں باپ بھی آدم ہے، چاہے ارائی ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے چائنا کا ہو، چاہے فلپین کا ہو، چاہے انڈونیشیا کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو۔ یہ بات آپ نے آج سمجھ کے جانی ہے۔ بطور انسان جو کرمنا بنی آدم ہے نا، جو یعنی اشرف المخلوقات یا احسن تقویم کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ہونے میں ہم سب برابر ہیں، آدمی ہونے میں ہم سب برابر ہیں۔ اس کے بعد عقیدے کے اوپر، اعمال کے اوپر، تقوی کے اوپر تقسیم ہے۔ ایک اللہ کو مانتا ہی نہیں،
ایک نبی کو مانتا ہی نہیں، وہ آدم ہونے کے ناطے بشریت کے تقاضے کے مطابق انسانیت کے ناطے برابر ہے، برابر ہے. یہ بات لوگوں کو بڑی چبھتی ہے کئیوں. لیکن چونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ شرک کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، تو وہ شر البریہ ہے. پھر وہ آدم کے مقام پہ بھی نہیں رہتا، وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے اگر منافقت کرتا ہے. انسان بطور تخلیق آدمیت کے اندر اشرف المخلوقات ہے، اور بطور عقیدہ اور عمل اسفل سافلین میں بھی جا پہنچتا ہے، بلکہ شر البریہ ہو جاتا ہے. شر البریہ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بدترین ہو جاتا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ بات بھی لوگوں کو چبھے گی. جانوروں اور درندوں سے بہائم سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. حالانکہ ہے انسان تھا، پیدا اللہ نے اشرف کیا تھا. یہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے درندوں اور حیوانات سے، کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو گیا. افضلیت تو اللہ نے تجھے دے دی تھی، آدم بنا کے، آدم کی اولاد دے کے، حوا کا بیٹا بنا کے افضلیت دی تھی، لیکن تو اپنے عقیدے کی وجہ سے تیرا بیڑا غرق ہوا. یہ ایک اس کا ایک جزء سمجھنا. لیکن دوسرا ایک جزء برابر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اور تیری ماں بھی برابر ہے. یہ درجات ہیں. لوگ کئی دفعہ آرگیومنٹ کرتے کرتے منکرین حدیث لو جی سب نو برابر کر دیتا. وہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا. تو پھر ماں باپ کا احترام بھی نہیں ہونا چاہیے، برابر ہے. پھر حامد بیوی کے جو حقوق ہے وہ، یہ جزیات ہوتی ہیں. آپ عام فہم بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. لیکن چونکہ انکار حدیث کا فلسفہ اتنا پھیل گیا ہے، لوگ اب ان حدیثوں کے اوپر بھی اعتراض کرنا شروع ہو. بھائی ماں افضل ہی ہے. برابر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو بیٹا یا بیٹی ہے تو ماں اور تو برابر ہو گئے، نہیں ہے. جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس حدیث میں صرف وہیں تک ہے. میاں بیوی ان حدیثوں کے اوپر اعتراض کرنے والے زیادہ تر لوگ لبرل مافیا سے اور فیمنسٹ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، کہیں انکار کرنے پہ آئیں تو پورا کر دیں، اور کہیں پہ اقرار کرنے پہ آئیں تو کہتے ہیں میاں بیوی بھی برابر ہیں. یہاں اقرار ہے، پورا اقرار کر لیتے ہیں. دیکھیں جی رسول اللہ نے کہا جب سب برابر ہیں تو میاں بیوی بھی برابر ہیں. خاوند کا درجہ افضل ہے بیوی سے. لوگوں کو یہ بات چبھتی ہے. ماں کا درجہ افضل ہے باپ سے. یہاں کیوں نہیں چبھتی؟ کہاں ہے فیمنزم والے؟ یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تقابل. بہن افضل ہے بھائی سے، یہ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی. بیٹی افضل ہے بیٹے سے، یہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی. ایک رشتے میں اگر بیوی کو اللہ رب العزت نے خاوند کو فضیلت دی ہے بیوی کے اوپر، تو وہاں آپ کو اعتراض ہے. 3 رشتوں پہ، باقیوں پہ اعتراض نہیں. ماں پہ نہیں ہے، بیٹی پہ نہیں ہے، بہن پہ نہیں ہے. یہ تینوں رشتے افضل ہیں. وہاں پہ تقابل بھی اگر کیا جائے تو ان تناظر کے اندر بھی آپ نے اس بات کو سمجھنا